لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولا الثقلين. محبوب رب المشرقين والمغربين. امام الحرمين صاحب قبا قوسين. جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد صلی اللہ علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. صلوات. گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، پروردگار عالم اپنے کلام نظام بلاغت اور دستور عمل حیات انسانیہ قرآن مجید میں اپنے نبی سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے محمد، میں نے آپ کو خلق عظیم کے درجے پر فائز کیا. انسانی زندگی جو کچھ بھی ہے یا انسان اپنے کو جو کچھ بھی سمجھتا ہے وہ سمجھتا رہے، لیکن انسانی زندگی میں اگر اس کی ترقی کا راز کسی چیز میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، تو وہ اس کا اخلاق ہے. نماز، روزہ، حج، زیارات، زکوٰۃ، خمس، یہ سب اپنی جگہ پہ بالکل ایسے مسلم الثبوت چیزیں ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آدمی نمازی تو بہت ہو اور اگر وہ با اخلاق نہیں ہے تو اس کی نماز اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی. اگر انسان
قائم اللیل اور صائم النہار ہو، یعنی دنوں میں روزہ رکھتا ہو اور راتوں کو نماز شب کا پابند ہو، اور اگر وہ اخلاقی اس میں جناب چمک نہیں پائی جاتی تو یہ راتوں کا کھڑا ہونا اور دن بھر کا فاقہ اس کے اوپر کچھ اثر نہیں کرے گا۔ اسلام جو ہے وہ اسی وجہ سے ہی پھیلا ہے، اور آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جو دقتوں کا سامنا ہے ہم لوگوں کو، ورنہ آج سے 1400 سال پہلے جب آپ کا نبی اس دنیا میں تشریف لایا تو کیا تھا؟ اس کا تو ایک بھی آدمی ہم مزاج نہیں تھا، اور ایک آدمی بھی ہم خیال نہیں تھا۔ اب اس نے کیا ایسا کیا کہ آج چہاردنگ عالم میں جب مؤذن اذان دیتا ہے، مغربین اور ظہرین میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا، جب وہ فجر کی اذان میں جب سناٹا ہوتا ہے تب دیکھو چاروں طرف سے جو آواز آتی ہے تو غور کرو، اما جو بالکل اکیلا ہو یا کو تنہا ہو، نہ باپ کا سایہ ہو، نہ ماں کا سایہ ہو، نہ دادا کا سایہ ہو، اور اتنا بے سایہ کہ اپنا بھی سایہ نہ ہو۔ بھئی آپ کا تو سایہ پڑ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، صلوات بھیجیے آپ، اس کا تو سایہ بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن جس کا اپنا کوئی، بھئی انسان کس کے بل پہ تلقی کرتا ہے؟ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، باپ تو اس وقت بھی نہیں تھا جب دنیا میں وہ آیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ماں کے سائے سے محروم ہو گیا۔ 8 سال کی عمر ہوئی، دادا کے سائے سے محروم ہو گیا۔ اور جس کا اپنا سایہ نہ ہو، اما وہ کائنات کے اوپر سایہ فگن ہو کے رحمت للعالمین ہو گیا۔ صلوات بھیجیے آپ بابا۔ یہ ہے نا، اب آپ اہل نظر زیادہ وقت ہوتا نہیں یہاں کی مجلس میں، ایک وقت محدود ہوتا ہے، بھائی ظاہر سی بات۔ تو آپ سے میرا سوال ہے، جب وہاں کچھ نہیں تھا لیکن اس نے بھائی کون سا ایسی طریقہ اپنایا، کون سا یوں کہا جائے کام کیا کہ آج تک اس کا نام ہے، اور آج دنیا میں عیسائیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ماشاءاللہ سے مسلمانوں کی ہے۔ تو مسلمان وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو اکیلا کر کے چلا گیا۔ تو کبھی آپ نے تجزیہ کیا اس بات کا، وشلیشن جسے کہتے ہندی میں، کیا ہے بیٹھ کے؟ سوال ہے آپ سے پورے مجمع سے جہاں تک میری آواز جا رہی، اس نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ اکیلا تھا، میں پورا کایا پلٹ کر دی، اور یہاں اتنے مار ڈھیر بھر ہیں، پورے علاقے چھائے پڑے ہیں، لیکن سکہ نہیں چلا پا رہے ہیں۔ اسلام کا سوال ہے کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپس میں اتنے زیادہ مار بد اخلاق ہیں تو دوسروں کے ساتھ کیا اخلاق پیش کریں گے؟ صلوات بھیجیے آپ، دوسروں کے ساتھ آپ کیا پیش کیجیے گا؟ سوال یہ ہے بھئی آدمی آپ کی نماز پہ نہیں، ہم اگر کہیں آفس میں نوکر ہوں تو وہ یہی کہتا ہے کہ کیا مولوی صاحب نماز نہ پڑھی ہو کیا؟ یہی کہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا۔ میں نماز پڑھو بھائی، یا رمضان میں اسے یاد آتا کہ آج کل کے روزے چلے، بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے؟ کیا نماز سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کیا روزے رکھنے سے وہ آپ کے مذہب کو قبول کر لے گا؟ کرے گا؟ نہ، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے۔ اگر واقعی انسان اگر کسی چیز سے انسان کی مرغوب ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے تو وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے، کہ جب دنیا یاد کر دی، اما بڑا عمدہ آدمی ہے،
آج نہیں آیا، بڑا سناٹا ہے، صلوات بھیجیے آبادات، سمجھے آپ؟ اس بات کو پہلے پیش نظر رکھیے۔ عزادار آپ بہت اچھے ہیں، ہم جانتے ہیں، ماتمدار بڑے زبردست ہیں آپ، تعزیے دار بڑے زبردست ہیں آپ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، کوئی بھی آدمی جب ہمارے قریب آئے گا تو ہمارے اخلاق کو پہلے دیکھے گا۔ اور یہ منی زبان ہے، معاف فرمانا بھئی بورڈ مجمع سے، لیکن سچ باتیں پڑھنے کا عادی ہمیشہ سے پڑھتا ہوں، اس میں کبھی میں نے توڑ نہیں کیا آج تک، چاہے کیسی بھی مجلس ہو، چھوٹی سی مجلس ہو، بہت بڑی مجلس ہو۔ ایک تو مجلس چھوٹی بڑی ہوتی ہی نہیں ہے، صلوات بھیجیے آبادات۔ لوگ کہتے ہیں خالی ہے نا، یہ جو منی سی زبان ہے نا، جو آپ کی لگی ہوئی ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ اتنی چھوٹی سی ہے، گوشت کا اتنا سا لوتھڑا، منا صاحب بہت خطرناک ہے، یہ تراش کے خراش کے گول چوڑی اللہ نے آپ کے منہ کے اندر رکھ دی۔ اگر یہ نہ ہوتی، بھیا یہ جملے ذرا بہت ہی معذرت کے ساتھ، یہ زبان ہی ہے جو انسان کے خاندان کا پتہ دیتی ہے، یہ یاد رکھنا جی، آپ کے خاندان کا پتہ آپ کی زبان دے گی، آپ کے علاقے کا پتہ آپ کی زبان دے گی، آپ کی شرافت کا پتہ آپ کی زبان دے گی۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب تک نہیں بولتا ہے لوگ کہتے بڑا شریف انسان ہے، بہت عمدہ ہے، اور ادھر آدمی بولا اور ادھر اس نے اپنا راز کھولا، صلوات بھیجیے آبادات، جہاں بولا اس کا راز کھولا، لوگوں نے پہچانے، اب یہ کہاں کے رہنے والے، ان کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اس زبان کے اوپر اسی لیے کہا گیا ہے جناب رسالت ماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ دیکھیے ماں فرمائیے گا، یہ منی سی زبان ہے، بڑا قہر ہے، یہ سمجھ لیجئے، علاقوں کو تباہ کراتی ہے، دو بھائیوں کو جدا کراتی ہے، رشتہ داریاں ختم کرا دیتی ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ضرب اللسان اشد من ضرب السنان، سنان تو سنا ہوگا آپ نے، کہ سنان اور نیزے سے زیادہ خطرناک زبان کا زخم ہوتا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، آدمی کی مجبوری یہ ہے کہ اگر آدمی تھوڑا سا اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے تو سارے جھنجھٹ ختم ہو جائیں، صلوات بھیجیے آبادات۔ نفس پہ کنٹرول نہیں ہم لوگوں کو، تو ہم نے اور آپ نے تعلیمات اہل بیت ہم ہر ایک کو سناتے ہیں، ہر ایک کو بہت زبردست، بھائی ظاہر دی بات، ہماری قوم سے زیادہ کسی قوم میں تبلیغ نہیں ہوتی، جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ یہ تو اب جو ہونے لگا یہ لوگوں نے ہم ہی لوگوں سے سیکھا ہے، ورنہ کہیں کچھ ہوتا بھی تھا، ہم جانتے نہیں کیا، کہیں کچھ نہیں ہے، نہ اتنی سنگوشٹیاں، نہ اتنے پروچن، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ پرانے زمانے میں کبھی کبھی گاؤں والوں نے مل کے سب نے کتھا وغیرہ کرا دی، اور اس میں بھی 14 لوگ بیٹھے بخت گھر کے اندر، صلوات بھیجیے آبادات، یہ سب ہوتا نہیں تھا، ہمیں پتا ہے، سب پرانی چلی آ رہی، ابھی میں دیکھتا ہوں زور بہت ہے، لیکن زور کے اندر کوئی زور نہیں ہے، ہاں صلوات بھیجیے آبادات، اس میں کوئی زور اور نہیں ہے۔ میں دیکھا کرتا ہوں، ہر بات پہ نگاہ رکھتا ہوں، کہ بھئی میں ذاکر آدمی بھی ہوں، پڑھانے والا بھی ہوں، تو میں ہر بات پہ غور کرتا ہوں، بھئی یہاں تو ادھم اتنا مچا ہے، وہاں ڈھونڈنے، یہ تو خدا کا کرم ہے بھائی، کتنی دھوپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اپنے مذہب کے بارے میں معذور باندھے ہوئے ہیں، لیکن کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جتنا بھی سیکھا ہے وہ ہم لوگوں سے لوگوں نے سیکھا، نہ پہلے کوئی سبیلے رکھتا تھا، نہ کچھ کرتا تھا، لیکن بھیا تو آپ جانتے ہی ہیں، اچھوں کے ساتھ رہو گے اچھائی آئے گی، بروں کے ساتھ رہو گے برائی آئے گی، صلوات بھیجیے آبادات، یہ تو اللہ نے، تو سکھانے کے معاملے میں ہم لوگ ماسٹر ہیں، ہاں، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیا جائے
یہ آپ یاد رکھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہو جائے کہ ہمارا حسن اخلاق ہو جائے اور ہماری زبان شائستہ ہو جائے، پھر آپ دیکھیے سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم جو ہیں جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو کہہ دوں بہت ہی عجیب سی مثال ہے، ہم جب ممبر پر سے بیٹھتے، ہم آپ کی بات تو نہیں کہہ سکتے اپنی بات، ہم جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں ہمارا مولا یوں تھا، ہمارا نبی ایسا تھا، ہمارے امام ایسے تھے، حسین ایسے تھے، ہم دنیا کو سنا دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہا وہ سب تو ایسے تھے، لیکن مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ صلوات بھیجیے بابا، اگر کوئی بابا بلند صلوات بھیجیے بابا، کمی ہے ابھی بہت زیادہ۔ یا ہماری اور آپ کی مثال، ہمارے بعد اگر میرے یہ دونوں پیر معذور ہوں، مفلوج ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور میں ایک بہترین دوا لیے ہوئے اسی چوراہے پہ بیٹھ جاؤں اور یہ اعلان کروں حضور یہ دوا لے جائیے، فالج زدہ کو بڑی زبردست فائدہ کرتی ہے، آپ اسے خرید لیجئے، مزہ آ جائے گا، ہمیں ایسے دوڑیں جیسے اولمپک میں کھلاڑی دوڑتا ہے، تو ہر گزرنے والا یہی کہے گا حضور یہ اتنی اچھی دوا تھی تو پہلے اپنا علاج کر لیتے۔ ہر آدمی یہی کہتا نہیں کہتا کہ پہلے اپنا علاج۔ ہم دنیا کے سامنے تو سیرت اہل بیت، سیرت رسول کو پیش کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں سیرت کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم جب اختیار کریں گے جو دور ہیں وہ اپنے آپ آ جائیں گے۔ صلوات بھیجیے آباد، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اور میرے عزیزوں اب یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اس مجلس حسین کو، یہ تو اب کیا کہا جائے، یہ تو مسلمانوں کا لوگوں کا اپنا سوچنا ہے، بھیا یہ جو ذکر ہے اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے کسی کو، یہ ہوگا، ہاں یہ ہمیشہ ہوگا اور قیامت تک ہوگا، ہاں اس کے بارے میں نہ فتویٰ چلے گا نہ مفتی کی باتیں چلے گی، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ تو بیچارہ وہ نادان زبردستی کاغذ خرچ کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا، بے وجہ فالتو میں ہے۔ ہمارا جب تم 1400 برس 1380 سال ہو گئے بھائی، 41 چل رہا ہے، 14 سے 41 چل رہا ہے، 13 سے 80 تو ہوئے گا، 61 میں 1400 سال ہو جائیں گے، 14 سے بے وجہ ہم آپ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جو کام ہو رہا ہونے دیجئے، نہیں آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی تعریف ہے جو میں نے پہلے کہا، اس کے ساتھ یہ ہمارے کلیجے کی بات بھی ہے۔ ہم آپ اتنا اعتراض کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو بھی اللہ نے ایسا زبردست باڈی پہ جناب بنا رکھا ہے، چاہے جتنے حملے کرو سب ریباؤنڈ۔ صلوات بھیجیے آباد، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ بابا بلم صلوات دے دیا بابا، سب ختم ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، یہ مجلس حسین ہے، یہ ذکر حسین ہے، اور پھر غیر کا ہو تو ٹھیک ہے، بھائی آپ کہیے بھائی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا بالکل قریبی رشتہ داری ہے بھائی۔ رسول کی اکلوتی بیٹی کے بیٹے کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی اور نہیں باتیں کرتے، اور جتنی باتیں بیان کرتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اس میں خدا نخواستہ کسی کے لیے ہم لوگ الزام، یہ منبر رسول ہے، اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، اس میں اپنی خواہش نفسانی سے کوئی بات نہیں کی جاتی ہے، جو مدلل باتیں ہوتی تاریخ کے حوالے سے ہیں۔ اب وہ اور بات ہے کہ حق بیان کرنے سے بھی اگر کسی کا معاملہ گڑبڑا رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ صلوات بھیجیے بابا، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ ہماری مجبوری ہے، سچی بات کو بھی نہ بیان کیا جائے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا پھر آپ میرا گریبان کیوں پکڑے ہوئے؟ ہم کیا، ہم تو بھیا رسول کے دور میں تھے نہیں، سن عام الفیل میں ہماری ولادت نہیں ہوئی تھی، 30 عام الفیل میں بھی نہیں تھے، ہم 11 ہجری میں بھی نہیں تھے، ہم تو بھیا بعد کے لوگ ہیں۔
جو کچھ کہنا ہے ابھی ظاہر سی بات آن لائن فارم پھر داخل ہو رہے ہیں آپ کی شروعات بھیجیے آپ بات آپ فارم بھریے اور انشاءاللہ جب آپ کا نام آ جائے اور اگر آپ کو متوع اجازت دے دیں تھوڑی دیر کے لیے تو رسول کی قبر مطہر میں منہ ڈال کے کہیے گا کہ اللہ کے نبی یہ سب آپ کیا آل محمد کو دے کے چلے آئے ہیں تو ہمارا گرے باز پکڑے ہم لوگ کیا جانیں کیا علی تھے کیا فاطمہ ہے کیا حسن ہے جا کے جناب رسالت مآب سے کہو کہ بھائی علی کو آپ نے اتنا مرتبہ کیوں دیا فاطمہ کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوئے ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ رسول نے ہاتھوں پہ بلند کیا ہم نے سروں پہ اٹھا رکھا ہے صلوات ہے جی آباد اتنی دی بات یہ ہے مانتے ہیں یہ ہم مانتے ہیں باقی ہماری کوئی غلطی نہیں وہی الہی کا پابند رسول ہے اسے جا کے پوچھو بھائی کیوں ارے جب بچہ آہو آ گیا تھا بھئی ایک آ گیا تھا نہ بھیجتا اللہ بات ختم ہو جاتی ہم نہیں معجزہ پڑھتے کبھی بھئی کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ دوسرے دن وہ خود کھڑی ہوئی ہے ہرنی کہ اللہ کے رسول کیا بتایا جائے بچہ رو رہا ہے یہ لے لیجئے تو اس میں ہم کیا کریں بھائی اب رسول نماز پڑھ رہے ہیں اب حسین اگر پشت پہ آ جائیں تو آپ تو بہت لیٹ آدمی ہیں اما جو صحابی نماز دے وہی رسول سے کہتے سرکار سر اٹھائیے اما وہ رسول اب بھائی کہہ دیتے ہم لوگ تو بات کی بات ہے کہ سرکار آپ کہاں نواسے کی محبت میں سر جھکائے ہوئے ہیں اللہ اکبر اما جس حسین کی آمد کے بعد رسول سر نہ اٹھا سکا وہ مسلمان حسین کے آگے سر کیا اٹھائے گا صلوات ہے جی بابا یا اللہم صلی کیا کہا جائے یا رسول دے کہتے اے اللہ کے نبی یہ حسین ابا کا دامن الجھا مسجد نبوی میں حسین زمین پہ تشریف لائے رسول ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب تو آپ کا سنا ہوا ہے خالی ہمیں اشارے کرنا ہے اور اس کے بعد میں آدمی تقریر کر رہا ہوں میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور میرا کوئی بچہ صلوات بھیجیے بتا تو اب اور فرمائیے اگر میرا بچہ یہاں گر جائے تو ہم کہیں گے بھیا کوئی مومن بیٹا دیکھو گر گئے اٹھا لینا بھائی لیکن وہاں رسول نے کسی سے نہیں کہا اتنے چاہنے والے بیٹھے تھے اور ایسے چاہنے والے ہیں کہ آج تک برابر میں لیٹے ہوئے صلوات ہے جی آپ بتا وہاں تو بیٹھے تھے وہاں تو لیٹے ہوئے ہیں بھائی یا کہہ دیتے کہ بھیا جاؤ لے آؤ وہ میرا نواسا نہیں کہا رسول نے کہا ہے کوئی روایت اتنے بڑے مجمع میں کوئی کہے گا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جاؤ اٹھا لاؤ خود اترے انہیں معلوم تھا کہ امامت کا بوجھ صحابیت نہیں اٹھا پائے گی امامت کا بوجھ نبوت اٹھاتی ہے اور نبوت کا بوجھ امامت اٹھاتی صلوات ہے جی ہاں بابا ارے کے پاس کی بات نہیں ہے کہا نہیں کہا آجا اب منع کر دیتے اچھا چلیے اٹھا لیا کوئی بات نہیں تو اب بیٹھالنے کے بعد خطبہ پرانا والا جاری رہنا چاہیے تھا ہے مگر اب تاریخ کہتی ہے خطبہ پرانا والا نہیں اب انداز بدل گیا بدلا نہیں بدلا ہے ہاذا حسین فارفو ہو یہ میرا حسین اسے پہچانو منصرو ہو جب ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو بھیا ہے یہ سب ہماری طرف سے ہے کیا ہم لوگ نے کیا ہے
کتنی کتابوں کی باتوں کو رد کرو گے بھائی؟ قابل صد احترام وہ مسلمان ہیں، وہ مومنین ہیں جو حسین کا اور آل رسول کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ ذکر آل محمد نہ ہو تو انسان کی زندگیاں بے جان ہو جائیں، بد اخلاقی عام ہو جائے، یوں کہا جائے انسان عبادت کا مقصد نہ سمجھے، حج کا کوئی مقصد نہ رہے گا۔ یہ محمد اور آل محمد ہے جن کی وجہ سے کائنات میں اتنا سکون ہے۔ یا اللہم صل۔ بات حفیظوں، اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اور اگر سامنے والے فریق کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تو آدمی کو حسد تو ہوتا بھائی۔ پورے مجمع سے بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ برا نہ مانیے گا، آدمی کو حسد بہت ہوتا ہے۔ اما یہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی بڑھے آ گئی، اب پڑوسی بار بار جمع کہاں کون سا جگاڑ ہے مولانا صاحب کا میں، یہ دیکھیے حسد ہوتا ہے بے وجہ کا۔ تو اب ظاہر دی بات ہے جتنے بھی اس دنیا میں مسلمان ہیں ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ معاملہ یہ ہے، شہادت ادھر نہیں ہے نہ، سناٹا ہے۔ کوشش کی کہ آیت نازل کرا لی جائے، جگاڑ بن نہیں پایا۔ صلوات ہے جی آباد، دیکھا آپ نے، کوشش بہت ہوئی، کوشش کی کہ شاید کچھ حساب کتاب جائے، تو اللہ کا نبی کہہ رہا بھیا جسے انگوٹھی دی ہو اس سے جا کے پوچھو۔ اور یہاں اتنا خلوص تھا کہ ادھر سے انگوٹھی گئی ادھر سے آیت آئی، یہاں سے روٹیاں گئیں ادھر سے سورہ آیا۔ اب سوچ رہے ہیں آپ، یہاں بھیا اللہ جو ہے عمل دیکھتا ہے، جیسا خالص عمل ہوتا ہے ویسی اللہ جزا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے آپ آباد بس۔ اب آئیے آخری مرحلے میں، اب تو اپنے میں لوگ بڑے مضبوط، اچھا پڑھ لکھے بہت ہو گئے، مصیبت یہ ہے، ارے بڑا اچھی چیز ہے، انکار تھوڑی نام ہے، مگر پڑھائی اب اپنے کو آپ علامہ نہ سمجھیے خدا کے لیے۔ ہاں اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا آسان ہے، علم کا ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں یہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے پر دعوے دھکے اعتراض واد وواد، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں یہی سب دھندے نہیں بننا چاہیے۔ ہاں حسین کے معاملے میں فرش اعضاء پر ہم سب ایک ہیں، اس میں کہیں سے کوئی اختلاف کی بو نہیں آنا چاہیے، اور دشمن تو چاہتا ہی یہی ہے۔ صلوات ہے جی آباد، اس کو تو یہی ہے امید کہ کوئی جگاڑ بنے۔ بس دو ہی چیزیں ہیں، وقت کے اندر مجلس ختم ہونا چاہیے ورنہ اعتراض ہو سکتا ہے اراکین کی طرف سے، بانیان کی طرف سے۔ ہم ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں 5 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائیں، اس کے لیے معذرت ہے۔ آپ یہ دو ہی چیزیں جو آج تک دشمن کی نگاہ میں کھٹکتی ہے، ایک مجلس کا مجمع اور ایک شیعت کو باندھے ہوئی مرجعیت، بس دو چیزیں، بس دو چیزوں کو، باقی آپ کیا کر رہے ہیں اسے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ مجلس کا مجمع اور پوری قوم کو یہ باندھے ہوئی مرجعیت، کوئی جگاڑ کرو بھیا، اس کے اوپر حملہ کیا جائے۔ ہوتا رہتا ہے، کبھی کبھی ادھر سے ادھر سے باتیں پیدا کی جاتی ہیں، اور بھیا یہ یاد رکھنا ہر دور میں سکے نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ یہ سکہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ہاں پرپل کلر کی گڈی رکھی ہوئی ہے، ہم 5 کھیلی جا رہی، صلوات ہے جی آباد۔ میں نے اور کسی کلر کا نام نہیں لیا، باقی سب چھوٹے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔
دھیرے دھیرے کہیں سے اسے نقصان پہنچا۔ بذاخر یہ کلام میں میرے عزیز خدا اس مجمع کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے مراجع کو بھی سلامت رکھے۔ بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ سمجھ لو جس طریقے سے مہرے پہ لا کے ماحول کو بگاڑا گیا تھا، خدا نخواستہ یہ علماء کا دماغ نہ ہوتا تو نہ معلوم کیا ہو جاتا۔ اور کس محبت سے جمعے کے کل جمعہ ہے، اس کے بعد پچھلے جمعے کو انہوں نے فوراً اپنا بیان دیا، کربلا میں اعلان کا، نجف میں کروایا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو ہمدردی سے سنا جائے، جو نوجوان اگر بیکار ہے ان کا کام کیا جائے۔ دیکھیں یہ کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اور حکومت آتی کاہے کے لیے بھائی، اس کا کام ہے کہ اپنے عوام کا فلاح و بہبودیت، اس کی جو پریشانیاں دور ہوں۔ محبت یہ بھی کر دی، اس کے بعد دعوت کا پیغام ہے، یوں پیغام اخوت بھی دے دیا۔ معاملہ بالکل انہیں اٹھا کے ٹھنڈا کر دیا کہ آ رہے ہو پہلے حسین کی زیارت تو کر ہی لو، صلوات بھیجی آبادات۔ یہ عقل مندی کی دلیل، کس شان سے اس بات کو پورا کیا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، بس حفیظوں آپ ہر سال آتے ہیں، پروردگار آپ لوگوں کو صحت عنایت فرمائے۔ اور میں بہت کم تعریف عارف کا قائل نہیں ہوں، آپ خود اپنی بھی تعریف کا قائل بھی نہیں۔ یہ کام بہت بڑا ہے جو انجمن شبیریہ نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں بلگرام کے 72 تابوت پرانے ہوں گے، میں سے اس کا انکار نہیں۔ محمود آباد کے 72 تابوت قدیم ہوں گے، اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز سب نے اٹھائے، ہر جگہ اٹھتے ہیں، کانپور میں بھی اٹھتے ہیں، فیض آباد میں بھی ہوتے ہیں، کہیں 18 بنی عاشی میں، ہر جگہ ہوتا ہے۔ مولا اس سے زیادہ دے ترقی، لیکن جو آپ کو منظر یہاں دکھائی دے گا خطۂ ارضی ہندوستان میں بھی کہیں آپ کو ملے گا۔ ہم کسی کے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتے ہیں، مگر اس میں نے جو کہا اس کی وجہ ہے، بے وجہ تھوڑی نہ کہا ہے۔ وہ منظر آپ کو نہیں نظر آئے گا، اور اس میں بھی اس حسینیہ کے بنانے والے کا بہت بڑا۔ عزیزوں بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے، میں بھی بہت دن سے رہتا ہوں لکھنؤ میں، 84 سے مسلسل رہ رہا ہوں۔ میں تو کہیں باہر جاتا تھا، میں بھی نہیں پڑھا، پڑھنے تک نہیں گیا، جو کچھ پڑھا اسی میں پڑھا لکھنؤ میں۔ 35 سال، کبھی کبھی لوگ نوابین کو بڑا برا کہتے ہیں، کبھی نہ کہنا میاں وہ کام کر کے گئے، بڑی بڑے بادشاہ وہ کام نہ کر پائے۔ ہر بادشاہ نے محل بنوائے، تاج محل بنا، مقبرہ ہے، دلی کا قلعہ بنا، فتح پور سیکری بنا، سب کچھ بنا، دیکھنے کے لائق ہے، لیکن وارے شاہ نے اودھ۔ بھئی ظاہر جسم ہے تو مقام ضرور ہوگا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی ہمارا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، ان کا گھر ہے، سب کے گھر ہیں، کہیں جیسا بھی اوقات ہے سب اپنے سر چھپانے ٹھکانا ہے۔ اگر جسم ہے تو ان کے لیے بھی مکان ہوگا، لیکن لکھنؤ کی پہچان کسی محل سے نہیں ہے، لکھنؤ کی پہچان کسی کوٹھی سے نہیں ہے، لکھنؤ کی پہچان امام باڑوں سے ہے۔ اسی بڑے امام باڑے میں بیٹھے ہوئے ہو اور لائق صد احترام انجمن شبیریہ کے وہ بزرگان کہ جنہوں نے اس کی بنا ڈالی، اور آج پوری دنیا میں جس شان سے یہ تابوت ان کا جناب نشر ہوتا ہے، ہر جگہ ابھی جانے لگے، فوٹو میں نے دیکھ بھی لیے کہ کیا سجا ہوا منظر ہے۔ لیکن عزیزوں یہ 72 ایک رات میں ان کی عزت دیکھو، سوچو کبھی بیٹھ کے، تمہیں فرصت نہیں ہے۔ ابھی کی بات ہے، میں بہت لیٹسٹ پڑھتا کچھ اور بھی، لیکن میں حالات کو فوراً دیکھ لیتا ہوں، اسی پہ میں اسی پہ بات کو بدل بھی سکتا، اسی وقت میں نے آیت کو بھی بدلا۔ عزیزوں ذرا سوچو، خالی یہ کہنا احسان ہے کہ یا لیتنی کنت معکم، مولا کاش کہ میں آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں، یہ کہنا بہت آسان لیکن عمل مشکل ہے۔
آدمی یہ کہتا روز ہے، ہر زیارت میں پڑھتا، کم سے کم شب جمعہ ضرور پڑھتا ہوگا جب شہدائے کربلا کی دیا السلام علیکم یا اولیاء اللہ. یہ 72 کبھی سوچو بیٹھ کے، یہ جو نکلیں گے ابھی ان کے تابوت. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشوراء جب نماز پڑھا لی تو اسی مصلی پہ بیٹھ کر ایک چھوٹا سا مختصر سا خطبہ دیا اور سب کے سامنے یہی بات رکھی: اے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے رفقا، میرے انصار، میں آپ لوگوں کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. آپ 7 محرم سے ہمارے ساتھ پیاسے ہیں. اب حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں. دیکھیں سنیے گا، جہاں جانا چاہیں، میں تمہاری گردنوں سے کلادہ بیعت کو اتارے لے رہا ہوں. یہ جملہ ہے حسین کا. اور یہ سنو، یہ اس جملے کی وجہ جو پیدا ہوگی، اس کے بعد اگر یہ چلے جاتے تو از روئے شریعت ان کے اوپر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ جس کے ہاتھ پہ بیعت لی گئی تھی اس نے بیعت کو واپس لے لیا. پھر حسین نے کیا کہا کہ آپ لوگوں کو میرا چہرہ دکھائی دے رہا ہے نا، لائیے میں چراغ بجھائے دے رہا ہوں. چراغ بجھا دیا گیا. اس اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، چلے جاؤ. اب بھی حسین کرے چلے جاؤ. تاریخ کہتی ہے جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو عالم یہ تھا کہ بوڑھوں نے اپنی کمر پہ پٹکے باندھ لیے تاکہ جوان دکھائی دیں. نوجوانوں نے اپنی نیاموں کو پھاڑ کے تلواروں کو باہر نکال لیا تاکہ عظیم نظر آئیں. بچے پنجے کے پھل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑے نظر آئیں. اب امام حسین کیا پوچھتے ہیں؟ سنو. حسین پوچھتے ہیں آپ لوگ گئے نہیں، میں تو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں. اور ایک جملہ سنیے کہ اگر آپ لوگ اس وقت چلے گئے، جملہ سننا تاریخی جملہ ہے، اگر آپ لوگ اس وقت چلے گئے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں قیامت کے دن آپ کی سفارش نہیں کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے، میں سفارش بھی کروں گا. جب کوئی نہیں گیا تو حبیب ہیں، آج بھی حبیب ہیں. جتنے حسین سے حبیب قریب ہیں کوئی اتنا قریب نہیں ہے. آج بھی یہ حسین کی ذریعہ ہے، یہ حبیب لگے ہوئے ہیں. زیادہ دور تھوڑی نہ جانا، سامنے یہ حسین، یہ ادھر حسن مجاب ہیں بائیں طرف. جب ادھر سے باب راست سے اب داخل ہوں گے تو حبیب آگے بڑھے. اللہ اللہ، ایسا دوست ہونا چاہیے. دوست تو بہت ہوتے ہیں. حبیب آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا: اے حسین، یہ آپ بار بار یہ کیوں کہتے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ؟ یہ کیا کہتے ہیں اب چلے جاؤ چلے جاؤ؟ اے حسین یہ بتائیے ہم کہاں چلے جائیں؟ اور اگر ہم چلے جائیں اور قیامت کے دن آپ کی والدہ سے ملاقات ہو اور آپ کی ماں پوچھے اے حبیب تم نے میرے لال کو اکیلے چھوڑ دیا، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اچھا حسین نے کہا کوئی نہیں جانے کو تھے. اب 2 جملے اور. اچھا ماحول تھوڑا سازگار ہوا تو امام حسین انصاف کربلا کو باقاعدہ پڑھیے تو آپ کہاں ہیں؟ آپ تو خالی روایت سنتے چلے جا رہے. دیا حسین نے کہا عباس ذرا قلم لاؤ، دعوات لاؤ، کاغذ لاؤ، شہداء کی فہرست بناؤ. حسین کا انصاف کربلا میں دیکھو کلیجہ پھٹ جائے گا.
حسین نے کہا عباس سب سے پہلے میرے بیٹے علی اکبر کا نام لکھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عباس کا قلم آقا کا چہرہ دیکھا، آقا کیا کہا؟ کہا میرے لال کا نام لکھو۔ جیسے یہ بات آئی تمام بنی ہاشم کھڑے ہو گئے اور سب نے کہا مولا ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر مار دیا جائے گا، پھر ہمارا آنا ہی بیکار تھا، مولا یہ نہ برداشت ہو پائے گا۔ تو اب انصار کھڑے ہوئے، انصار نے کہا مولا آپ کا خانوادہ ذبح ہو جائے ہم زندہ رہیں تو بیکار ہے۔ تو اب امام حسین نے کہا بھائی ختم کرو اب صبح کی بات صبح دیکھی جائے گی۔ بس عزیزان گرامی یہ ان 72 کی یادگار ہے جہاں تم اکٹھا ہو۔ بس 2 جملے سن لو اور آپ کی زحمت تمام۔ اے بھیا صاحب اولاد بیٹھے اپنے بچے لے کے آئے ہو، ہر مائیں اپنی بیٹیوں کو لے کے آئے۔ آج وہ بچی بھی شہید ہو گئی جو زندان شام میں کھڑے ہو کے روتی تھی بابا۔ بس آخری 2 جملے کیا کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے۔ اللہ بچی جو زندان میں آ گئی، اب اسے زندان کیا کہیے، وہ خرابہ تھا۔ اور شام کا ماحول تو آپ جانتے ہیں۔ ہاں یہ آپ یاد رکھیے گا، کبھی گرمی میں زیارت کرنے جائیے مئی جون میں، دن میں اتنی گرمی ہوتی ہے شام میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ادھر مغرب کے لیے سورج ڈوبنے لگا، اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ اکبر۔ 1 سال تک قید خانے میں آل رسول مقید رہے، بچی کڑی رہتی تھی، شام کے چھوٹے چھوٹے بچے سامعین ہوتے تھے، جناب سکینہ ان کی ذاکرہ ہوتی تھی، کہتی تھی اے شام کے بچوں جیسے یہ تمہارے مکان بنے ہوئے ہیں، ہمارا گھر بھی مدینے میں تھا، میرا بابا شہنشاہ عرب تھا، کربلا میں ہمارا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ یہ جو تم دیکھ رہی ہو ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں، یہ وقت کا امام میرا بڑا بھائی ہے، اس میں کوئی رسول کی نواسی ہے، کوئی علی کی بہو ہے۔ بچے روتے تھے اماں، ارے بچی کا بیان دل پھاڑے دیتا ہے۔ بس آخری جملے، لیکن جب آج صبح آئے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، جناب زین العابدین کہتے بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ بچی کہاں گئی؟ کہا اب انتظار نہ کرنا، زندان شام میں سو گئی۔ عجب نہیں جب یہ قافلہ مدینے کے لیے چلا ہو، آواز آئی ہو بھی اماں کربلا میں میرے بابا کو سلام کہنا، میرے چچا کو سلام کہنا کہ تمہاری شہیدی سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تیغ عرش کی جو نشانی ہے وہ حسین، جو ایک نشان تشنا دہانی ہے وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی ہے وہ حسین، جو ایک سر جدید کا بانی ہے وہ حسین، جس کا لہو تلا تمہیں پنہان لیے ہوئے، ہر بول میں خون کا طوفان لیے ہوئے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا جلوس 72 تابوت برپا جو ہوئے خیمہ اطہر لگے دریا، خدرے حرم ساقی کوثر لگے دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لگے دریا، خوش ہو گئے عباس دلاور لگے دریا، کہتے تھے دریا تو بہت ہم سے قریب ہے، پانی مگر اس نہر نہ قسمت۔ عباس کہنے لگا لو تاریخ بڑھتی گئی، پتھر مارے تھا 9 محرم بھی گزری، سن کی گفتگو نامکمل۔ 28 رجب سے حسین نے شب دستک ان کو صلح کی مہلت دی، یہ اب پھر کا اعلان کرے حسین ایسا کون صلح پسند ہو سکتا ہے، کوئی نہیں تاریخ میں سکتا۔
شب 10 ایک رات کی حسین کے لیے مہلت ہے، یہ بڑی قیمتی رات ہے ارباب حضرات، حسین نے اس کے لیے مہلت لی ہے، اللہ اکبر، یہ شب دہم بھی ہے، یہ شب آخر بھی ہے، شب شہادت بھی ہے، شب قتل ہے، شب گریہ ہے، شب ماتم ہے، شب پرسہ ہے، علی اکبر کی آخری شب ہے، قاسم کی آخری شب، عباس کی آخری شب، حسین کی آخری شب، اصغر کی آخری شب، ماں اپنے لال کو جھولا جھلا رہی ہے، جہاں جب ننھا گلا بھی چوم رہی ہوگی کہ اللہ کے اصغر کا گلا ہوگا اور مولا کا جی، بس تحویل ہو رہی عبادت میں بسر ہو رہی ہے۔ ایک بار حسین نے ہر خیمے کا جائزہ لیا، کیا دیکھا خیمے میں آ کے شاید نے یہ دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فخر اور کھلے ہیں سروں کے بال، زینب دعا یہ کرتی ہے اے رب ذوالجلال، پنجائیس بساط سے خیر النساء کلال، بازو میں اطمینان کی کھیتی ہری رہے، سنتر سے ماں بچوں نے بول، اللہ اکبر۔ بھائی بہن کی آخری گفتگو ہے، یہ وہ موقع ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ حسین کی نظر زینب کی رضا پر ہوگی، زینب کی نظر حسین کے گلے پر ہوگی، یہ میرے بھیا کی آخری شب ہے، ہار مانے گا وہ دوسرا۔ اب حسین نے بار آسمان کی طرف کیا، اللہ اکبر۔ حسین کی جب رات عبادت میں بسر کی شہیدی نے، سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شہیدی نے، دیکھا تو سپیدی کو سحر کی شہیدی نے، ملک رخ اکبر پہ نظر کی شہیدی نے، فرمایا سحر قدر کی ظاہر ہوئی بیٹا، اب اٹھ کے آزاد ہو کہ شب آخر ہوئی بیٹا۔ حسین علی اکبر کو مؤذن بنا رہے ہیں، نماز صبح ہوئی، تیروں کی بارش، جنگ مغلوب آئے، حملے اولا جسے کہیے 45 وفا، وہ ایک وقت مسلح پر چاہیے، بس ارباب اعظم آمادہ ہو جائیے۔ اب حسین سے ایک وفا جا رہا ہے، کون؟ سب سے پہلے صحابی رسول، عالم دین، حافظ قرآن، حافظ شبدندار، شجاع و بہادر، شریف روزگار، مسلم ابن سوسجا جا رہے ہیں اور رجت پڑھ رہے ہیں، جب تک دم میں دم رہے گی جنگ کروں گا، اگر تلوار ٹوٹی تو قبضے سے جنگ کروں گا، کچھ نہ رہے گا تو پتھروں سے جنگ کروں گا۔ یہ وفادار رجت پڑھتا جا رہا ہے، میدان قتال میں پہنچا، ہاں رنگ کی، مگر ہاں ایک بار آواز دیتے ہیں، اے امام کا مدد تو آئیے۔ حسین کے سرانے پہنچ گئے، ارباب ادا مسلم کو کے بعد جناب عبداللہ بن عمر کلبی، یہ صحابی علی ہیں، یہ بھی عالم دین ہیں، یہ امام کربلا میں انہیں بہن کے ساتھ امام سے آ کر ملحق ہوئے۔ ہاں ارباب ادا جناب عبداللہ عمر کلبی عالم دین، ان کی شہادت کے بعد سنیے، حسین کی مظلومی اور حقانیت۔ وحید کلبی جو نصرانی ہے، اسلام سے تعلق نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، مگر کیا کیا جائے، حسین کی مظلومیت اور حقانیت کی کشش ہے، شادی کر کے جا رہا ہے، 18 دنوں کی بیاہی اور ساتھ میں زوجہ ہے، کہ جذبہ دیکھے کہ توفیق الہی۔ حسین کے ہاتھوں پہ ایمان لاتا ہے، اب وہ ماں جو نصرانی تھی اب اس کا جذبہ دیکھیے، وہب جاؤ اور آقا پہ سر قربان کر دو۔ وہب چلے، زوجہ نے ایک بار دامن سنبھالا، اے وہب کہاں جا رہے ہو؟ اب تم جنت میں جا رہے ہو تو اب مجھے تنہا چھوڑ، چلو اپنے آقا کے پاس لے چلو۔ وہب لاتے ہیں، کہتے ہیں آقا ایک وعدہ وہب کریں، ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ وہب وعدہ کرو اس وقت تک یہ داخل جنت نہیں ہوں گے جب تک میں ساتھ رہوں گا، اور مولا آپ یہ فرمائیے کہ جب میرا شوہر دنیا سے گزر جائے تو مجھے زینب و ام کلثوم کی کنیزی میں لے لیجئے۔ وہ یہ سننا سا حسین تڑپ گئے، اے زوجہ وہب یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کس لیے؟ کہ تاکہ میرا احترام باقی رہے، میرا پردہ قائم رہے۔ کہ تمہیں نہیں معلوم زینب و ام کلثوم کی ردائیں بھی چھنیں گی، خیموں میں آگ بھی لگے گی، بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی۔ ارباب ادا جناب بریر بن حصین حمدانی، اے صحابی علی ہے، عالم دین ہے، مقرر ہے، آپ جو وفادار کربلا میں اپنے وفا کا جوہر پیش کر رہے ہیں۔ منہج ابن صہم یہ کنیز امام حسین کے بدر سے تھے، جو مدینے سے امام حسین کے ساتھ کربلا معلی آئے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن خالد
یہ کوفے کے رہنے والے ہیں، محب اہل بیت تھے، آج حسین پر اپنی جان نثار کر رہے ہیں۔ یزید بن زیاد ابو شفاء کندی کوفے کے شریف تھے، بہادر تھے، معزز خاندان، مجمع بن عبداللہ مذہجی، یہ بھی علی کے صحابی ہیں، علی کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت فرمائی۔ جناب بن حارث سلمانی یہ بھی کوفے کے رہنے والے، مشاہیر شیعہ۔ ایک طرف کوفے کے لوگ اتنے باوفا، مگر شہدائے کربلا میں جب دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ کوفیوں کی تعداد ملتی ہے، سب سے زیادہ وہی شہید ہوئے ہیں۔ جنازہ بن حارث بھی یہ رسول کا زمانہ دیکھے ہوئے ہیں، آج آئے ہیں، محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جندم بن حجر کندی یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، ممتاز شیعہ ہیں، مولا کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت فرمائی۔ امیہ بن سعد طائی حضرت علی کے صحابی تھے، جنگ صفین میں آپ نے شریک ہو کر ٹھیک ہے چلیے۔ امیہ بن سعد طائی، جناد بن کعب بن حارث انصاری خزرجی، یہ امام حسین کے ساتھ مکہ معظمہ سے آئے تھے اور کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حارث بن عمر قیس کندی، شجاعان روزگار، عابد و زاہد، یہ جانتے ہیں کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہوئے ہیں، تب خدمت حسین میں آئے ہیں۔ حارث بن نہیان، ان کے والد نہیان حضرت حمزہ کے غلام تھے اور خود صحابی علی میں سے تھے۔ حفصہ بن قیس نہمی عالم دین راوی حدیث تھے۔ خلاص بن عمر ازدی، یہ بھی اصحاب علی میں سے، آپ حضرت خلافت کے دور میں کوفے میں آپ پولیس کے اعلیٰ افسر تھے۔ ظاہر بن عمرو بن سعد سلمی اصحاب رسول راوی حدیث تھے۔ سوار بن ابی عمیر نہمی عالم دین تھے، راوی حدیث۔ جب صلح کی گفتگو کے دوران آپ امام کی خدمت میں آئے، شبیب بن عبداللہ حارث بن صدیق کے غلام، صحابی علی صحابی رسول، شبیب بن عبداللہ نہشلی حضرت علی کے صحابی تھے، آپ کے ساتھ جنگ جمل اور صفین و نہروان کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ عبد الرحمن بن عبد رب انصاری یہ صحابی رسول بھی تھے اور حدیث غدیر کے راوی بھی تھے۔ دیکھیے کیسے کیسے باوفا و جیالے حسین کے ساتھ، یہ 72 نہیں ہیں، یہ اتنے آدمیت ہیں۔ حق کی سب سے بڑی تعداد اگر ہے تو وہ حسین کے پاس کربلا میں موجود تھی۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدن ارجعی یہ بھی بہادر تھے، جو مولا کے پاس 53 عرض داشتیں کوفے سے گئی تھی، آپ نے بھی اس میں دستخط فرمائی تھی اور آج کربلا میں اس کا حق ادا کیا۔ عمار بن ابی سلامہ دالانی رسول خدا کا زمانہ دیکھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل و صفین میں شرکت کی۔ قاسد بن بحیر تغلبی، ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے، آپ کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ قردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی، یا قاسد ابن زہیر کے بھائی علی کے صحابی میں تھے۔ مسعود بن حجاج تیمی کوفے کے مشہور شیعہ، اس کے بعد مسعود بن حجاج تیمی کوفے کے مشہور حضرت علی کے شیعہ تھے، اپنے بیٹے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر کے اور خدمت حسین میں آئے ہیں۔ ایک اور نہیں، کتنے حر حسین نے بنا ڈالے۔ مسلم بن کثیر صدفی رسول خدا کا زمانہ دیکھے تھے، جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ مقصد بن زہیر تغلبی اپنے دونوں بھائی قاسد و قردوس کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ مختلف لڑائیوں میں تھے۔ کنانہ بن عتیق تغلبی باشندگان کوفہ، عابد شب زندہ، حافظ قرآن، لڑائی چلنے سے پہلے میدان کربلا میں خدمت حسین میں پہنچے ہیں۔ نعمان بن عمر ازدی کوفے کے باشندے، صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین میں آپ نے شرکت فرمائی۔ اللہ اکبر، ایک سے ایک وفادار۔ نعیم بن عجلان انصاری، ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے، جنگ صفین میں کار نمایاں کیا۔ عمرو بن جنادہ کعب خزرجی
سن یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ دنیا کی مائیں نہیں، کربلا کی مائیں۔ ابھی جناب جنازہ کی شہادت ہوئی، ماں نے بیٹے کو بلایا، امر جاؤ میرے لال، تو آقا پہ جان قربان کر۔ تلوار لگائی، امامہ باندھا، بیٹا چلا۔ حسین کی نظر پڑی، کہا یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا مولا یہ جنازہ کا بیٹا امر ہے۔ حسین نے آغوش میں اٹھایا، میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا قربان ہونے آپ جا رہے ہو۔ کہا ماں سے پوچھ لیا؟ کہا آقا یہ تلوار ماں نے لگائی، یہ ماما ماں نے باندھا۔ بھئی یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا کہ جاؤ خیمے میں چلے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، وہ تڑپ گئی۔ دست ادب وہی، اے آقا کنیز کے ہدیے کو قبول کر لیجئے، اس کے ہدیے کو رد نہ کریے۔ سلام ایک کربلا کی ماں ہوں۔ جیسے یہ کربلا کے لیے منتخب افراد پیدا کیا ہے، ویسے ہی کربلا کی ماؤں کا بھی انتخاب چشم مشیت میں ہوا۔ بس ارباب اعزاز، اب کس شہید شبیہ تابوت کی زیارت کریے؟ کون؟ آج جس کی ذات سے وقار دوستی بھی برقرار، معیار دوستی بھی اور لفظ دوستی بھی۔ کون؟ حبیب نے مظاہر۔ اللہ کا عالم سنیے گا، جب جہاں حسین کا قدم رہتا تھا نا، وہاں کی خاک اٹھاتے تھے اور اپنے سر پر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ محبت، یہ دوستی۔ اب وقت پڑا تو زینب کے مشورے پر حسین نے حبیب کو خط لکھا ہے، قاصد بھیجا، واقعہ سب آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال جناب حبیب آئے، چلے۔ حسین نے قلم جناب حبیب کے لیے رکھا تھا لگا، بس جب دیکھا میرا دوست آ رہا، میں ایک بار کہتے علی اکبر یہ بیٹا استقبال کو پڑھو، دیکھو تمہارے چچا آ رہے۔ عباس قید مقدم کرو۔ اللہ اکبر، میرا دوست کون؟ جس کو امام وقت فقیہ لکھ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے، یہ عظمت، یہ بلندی ہے۔ حبیب ابن مظاہر آئے، دوست سے دوست گلے ملے، اصحاب میں خوشیوں کی لہریں دوڑیں۔ یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچ گئی، یہ فضا میرے بھیا کی طرف کون آ گیا ہے؟ یہ خوشی کس بات کی؟ کہا شہزادی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے۔ بھئی یہ سننا تھا ثانیہ زہرا نے کیا کہا؟ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا زینب تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ بس جیسے ہی فضا نے کہا، حبیب خاک پر بیٹھ گئے، منہ پہ تماچے لگائے۔ آج یہ وقت آ گیا، ثانیہ زہرا سلام اور شکریہ کہ یہ مولا اب اجازت دے دیجیے۔ حسین سے اس دوست رخصت ہوا۔ اللہ اکبر، شباب نے لباس راستہ کیا، چریاں دور ہوئی، جوانی نے انگڑائی لی، فتح و ظفر نے قدم چومے، شباب نے ہاتھ چومے، خون میں روانی، پہنچے میدان جنگ میں جہاد کیا۔ ایک منزل آئی کہ حسین کو آواز دی، حسین سرانے پہنچے کہ اے حبیب تو بھی حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا کہا کہ دوست کے ہجر میں جس دوست کو چین آیا ہے، کھول دو آنکھوں کو بھائی کہ حسین اس میں سے دے دیا۔ سن لیے کربلا مسیب، یہ کون؟ بن یزید بن لہائی۔ یزید مسیب حر کے بھائی ہیں، حر تنا نہیں آئے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، خود بھی ہے۔ اجازت لی، رخصت ہوا۔ اب حر اپنے بیٹے کی طرف سے مقرر، اے حر تو بھی جا آقا پر اپنی جان قربان کر لے۔ حر چاہتے پہلے جوان لال میرا قربان ہو جائے، تاکہ کچھ تو ندامت پہ کمی ہو جائے۔ وہ حسین سے اس نے اجازت لی، حسین نے اجازت دی۔ سنیے میدان کربلا میں پہنچا، قیامت کے جہاد کیا، ایک بار آواز تھی، بس ادھر سے حر بڑھے، ادھر سے میرا کریم ابن کریم آقا بڑھا۔ حر نے کیا دیکھا؟ میرے پہلے میرا آقا موجود ہے، حسین کے زانو بیٹے کا سر۔ یہ دیکھ کر حر تڑپ گیا، چاہتا ہے کہ ظالم حسین سے حر اپنے بیٹے کا سر الگ کرے۔
وہ حور میرا رحیم و کریم آقا، کہتا ہے یہ حور تو کیا غضب کر رہا ہے، کہیں کوئی باپ جوان لال کی مسجد اٹھاتا، یہ مولا حور کے ساتھ یہ کراں۔ وہ وقت آئے گا جب آپ کی طیفی، عالم تنہائی، کربلا کا جنگل، علی اکبر کی میت، جوان خون میں ایلیاں رگڑتا رہے گا۔ اب بھار باب ادا، اب حور آ رہا ہے۔ یہ کون حور؟ جس نے لجام فرس پر ہاتھ رکھا تھا نا، جس نے خیام اٹھائے راستہ بند کیا، آج وہی حور۔ یہ شب عاشور کی مہلت کا فیض، ایک بار ضمیر جاگا، نفس میں زندگی، ضمیر نے جھنجھوڑا، اب حور تڑپ رہا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت، ادھر دنیا، ادھر عقبا، ادھر اسلام، ادھر کفر، اللہ اکبر، عزت، ادھر ذلت، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، کانپ رہا ہے، کبھی خیمے کے اندر، کبھی باہر، پسینے میں ڈوبا ہے۔ ایک باپ بیٹا آ گیا، بابا آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ کہا میرے ساتھ چل۔ اس کا بازو سنبھالے خیمے حسینی کی طرف لے گئے، ذرا سن۔ اس نے جو کان لگا کے سنا، حور نے پوچھا کیا سنا؟ کہا بابا الاتش، الاتش، الاتش کی آواز آ رہی۔ کہا اس کے ذمہ دار حور ہے، حسین کے بچے آج پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کس منہ سے حور جائے؟ مگر تردد میں بجائے صحیح علی اکبر کی اذان ہوئی، وہ ویسے ہی حور کے مقدر کا سویرا ہو گیا، حور کا تردد دور ہو گیا۔ اب اس نے فیصلہ کر رہی، چل میرے لال۔ منصب کو ٹھوکر ماری، ٹھکراتے ہوئے کہا چل۔ میں حسین کی طرف چلا، اس شان سے کہتے کو اس طرح نہیں، ایک قائدی کی، ایک گنہگار کی حیثیت سے میرے ہاتھوں کے بعد میرے چہرے پر ایک پردہ ڈال۔ چل گام قافلہ چلا تھا، ایک بار نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ ایک بار حور نے کہا بیٹا یہ تکبیر کیوں؟ کہا بابا علی اکبر آ رہا ہے، اور آگے بڑھا، پھر تکبیر کا آپ کیا ہو؟ کہا عباس علمدار آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جو تکبیر کی آواز آئی، کہا بیٹا اب کیا بات؟ کہا آقا غضب ہو گئے، آقا حسین ہو رہا ہے۔ بھئی سننا تو حور نے اپنے کو گھوڑے سے گرایا، اللہ اکبر، پائے اقدس پر اپنا سر رکھا۔ حسین جان رہے حور ہے، مگر کہتے ہیں بھائی تو کون ہے؟ اللہ اکبر، حسین کو یہ بھی گوارا نہیں، حور کا نام لے کہ احساس ندامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہر اٹھا، گلے سے لگا لیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے رو رہے مولا۔ حور کہتا آقا یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو میرے رونے کے سبب مقام ہے۔ کہ نہیں، جب تو دشمن بن کے آیا تھا نا، تیرے لشکر کو میں جانور کے سیراب کیا تھا۔ ہائے کیا غربت ہے، کیا عالم بے کسی ہے، آج تو دوست بن کے آیا تو ایک قطرہ آپ بھی نہیں ہے۔ بہر کو نے اجازت لی، میدان میں گیا، جا کے جنگ کی۔ ایک بار آواز دیتے مولا سرانے پہ، اے میرے دوست، اے میرے مہمان، ارے تو گھوڑے سے بھی گر گیا، تجھے گرد بھی لگ گیا، خائف حسین کو خبر نہ کی۔ اللہ اکبر، لیجئے حور کی بھی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب سنیے حسین اپنے ساتھ کیسے کیسے لوگوں کو لائے تھے، سنیے مقصد۔ اور کربلا ایسے لوگوں کو لائے تھے جو مقام جنگ میں بھی اگر ہاتھ تلوار کے قبضے پر تو نظر آسمان پر۔ کون؟ ابو ثمامہ ساعدی۔ اے مولا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، کیا حسین نہیں جانتے؟ تو حسین معیار ایک پیش کر رہے ہیں۔ دیکھو بندو کیسے کیسے لوگ معرفت والے حسین کے باوفا ہوتے ہیں۔ وہ تو جناب ابو ثمامہ ساعدی، مگر ابھی دو اور وفادار ہیں۔ وہ کون؟ جنہوں نے حسین کو نماز پڑھائی، جناب سہیر قائم اور جناب سعید۔ اللہ، تیروں کی بارش میں مصلی بچھا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، دونوں جوان آگے اہلی دیوار بنے، سپر بنے کھڑے ہیں، ہر تیر روک رہے ہیں۔ مولا نماز آپ پڑھیے، تیر ہمارے پر لے رہے۔ جب تک نماز پڑھتے رہے حسین، اور وفادار اب تیر لیتے رہے۔ ادھر نماز تمام ہوئی، دونوں وفادار زمین پر گرے۔ حسین نے ایک زانو پہ زہیر کا سر، ایک زانو پہ سعید کا سر رکھا۔ ارباب آپ کی انداز، کیا مولا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ اللہ یہ دیکھیے، کہتے ہم راضی، ہمارا خدا راضی۔ خدا تم لوگوں کے نام نماز گزاروں میں شمار کرے۔ بار بار بیازا چند جملے سنیے۔ ایک بار جناب سعید کو حرکت ہوئی،
بس جناب امام حسین کہتے سعید کیا بات ہے؟ مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سراہنے آ رہا ہے۔ سعید میرے نانا تشریف لا رہے ہیں۔ پھر سعید زانو حسین پھر رکعت کو اب سعید کیا بات ہے؟ ایسا لگ رہا ہے مولا کوئی دہانی طرف آ رہا ہے۔ ارے میرے بابا ساقی کوثر کا جام تیرے لیے لا رہے ہیں۔ پھر جناب سعید زانو حسین پر آئے، پھر حرکت ہوئی، پھر سعید اٹھے، کہا سعید اب کیا بات ہے؟ مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے بائنی طرف، ارے میرے بھیا حسن ہے، بازادارو رو قیامت ہو گئی۔ اب جو سعید زانو حسین پر لے گئے اور جو حسین تڑپے، حسین نے پوچھا تڑپ کے سعید اب کیا بات ہے؟ یہ مولا ایسا لگ رہا ہے یہ ایک معظمہ میری پائے کی طرف چلی آ رہے، یہ سعید وہ میری ماں فاطمہ ذرا ہے۔ اللہ اکبر۔ نافع بن ہلال حنبلی یہ اپنے قبیلے کے سردار شجاع روزگار عالم دین صحابی علی اور راوی حدیث میں تھے۔ جنگ میں جمل و صفین اور نہروان میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی۔ شاہ عزب بن عبداللہ حمدان شاہ قبیلے غلام زادوں میں سے تھے۔ کربلا میں ایک غلام نہیں کتنے غلام شہید کے کیا درجہ حسین نے دی۔ عابس ابن شبیب شاکری شجاع روزگار حضرت علی کے صحابی تھے۔ امیر مومنین نے فرمایا کرتے تھے جنگ صفین کے وقت کہ اگر ان کے ایسے تعداد 1000 ہو جائے تو خدا کی عبادت اس طرح ہونے لگے جس طرح ہونا چاہیے جو حق کی عبادت ہے۔ یہ ہے وفادار حسینی۔ حنظلہ بن اسد شمامی کوفے کے رہنے والے، خوش آواز و خوش تقریر بس ارباب ازا کربلا، جس نے امتیاز مٹایا تفریق و نسل قوم، غلام و آقا کا۔ اب سنیے کون ہے اور انداز تیور دے گے۔ جناب جون غلام ابو ذر غفاری، یہ کربلا ہے، کہاں تک لے جا رہے تھے۔ ایک بار جناب جون آتے ہیں، مولا سے اجازت مانگتے، مولا اجازت نہیں دے، بس تجھے تیور دیکھیے، ہمیں تاریخ میں نہیں ملا کسی غلام کا تیور ایسا اپنے آقا سے ہو۔ کیا کہا کہ مولا آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا حسب نسب کب ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے جسم میں بدبو آتی ہے۔ اور جملہ سنیے، تو نہ صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا دے۔ اللہ اکبر۔ مولانا جو ان کا ہر جملہ کانوں میں محفوظ کر لیا۔ اس وقت کے منتظر ہیں کہ اس کے احساس سے کم تجربہ ختم ہے۔ بجائے سے ہی جناب جون نے آواز دی، حسین پہنچے اور کیا سلوک کیا، اپنا لب مبارک جون کی پیشانی پر رکھا، دست دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ بہرحال تو اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر دے، اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے جسم کو معطر کر دے۔ اور مولا کی ہر دعا قبول ہوئی۔ جب باجا سید سجاد آئے ہیں، لاشیں شہداء دفنا رہے ہیں، بنی اسد کے افراد ہیں، مولا ایک ایسی لاش ملی ہے جس کا نور چہرے کا آسمان کی طرف، جس کے جسم کی خوشبو سے پورے کربلا وہ مولا نے بغیر دیکھے کہا وہ جناب جون کا لاشا ہے۔ بابا نے میں اس کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک غلام اور ہے، غلام واضح، جسے غلام ترکی کہا تھا۔ امام نے اسے زین العابدین کے ہیبہ کر دیا تھا۔ اب جب وہ اجازت لینے آیا تو عمران نے کہا جاؤ، تیرے آقا تو سید سجاد ہے۔ دیکھیں یہ غلام کی منزل، اور دیکھیں کربلا کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے۔ امام کے پاس جب اجازت لینے گیا تو امام نے کہا جا، اجازت تو ہے مگر تیرا جہاد میری طرف سے ہو گئی۔ آج امام کی نیابت غلام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کربلا، سمجھیے۔ اس کے بعد اب کون؟ انس بن حارث اسدی۔ اللہ اکبر۔ جب شہادت حسین کی خبر رسول خدا سناتے تھے، جنہیں بڑی تمنا رہتی تھی کاش میں اس وقت ہوتا اور حسین کی نصرت کرتا۔ آج وہ وقت آ گیا۔ بوڑھا مجاہد ہے، پاؤں لٹکی ہے، کمر خمیدہ ہے، کمر کو پٹکے سے کسا، پاؤں کو رومال سے باندھا۔ حسین اپنے ضعیف مجاہد کی وفاداری و شجاعت دیکھ رہے تھے۔ حجاج ابن مسروق جعفری، یہ بھی کوفے کے سے رہنے والے تھے، امام حسین کے ساتھ یہ مکہ ہی سے آگے۔ زید بن غریب حمدانی ان کے والد صحابی رسول تھے، خود بڑے عابد و زاہد تھے۔ عمرو بن جدم حضرمی صحابی علی، حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل و صفین میں شرکت فرمائی۔ سعد بن حارث حضرت علی کے غلام تھے،
آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور حسین کی خدمت میں رہے۔ بس یزید بن مغفل حضرت علی کے صحابی تھے اور جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شریک بھی ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ آئے اور کربلا میں حسین پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ سعد بن عمرو خشمی بس ضعیف العمر ہیں، عابد شبز ندار، متعدد لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اصحاب حسین میں تھے۔ بس میدان میں آئے جنگ کی، ظالم سمجھے شہید ہو گئے، مگر ابھی رمق حیات باقی ہے۔ یہ جذبہ دیکھیے، جب ایک بار فضاؤں میں صدا بلند ہوئی، لا قتل حسین بے کربلا، یہ پھر کھڑے ہو گئے، وہ پھر جہاد کیا اور پھر شہید ہوئے۔ بس ارباب اعظم، یہ تو اصحاب تھے، مگر اب دلوں پہ ہاتھ رکھیے، اب اصحاب نہیں ہیں، انصار نہیں، اب گود کے پالے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں، آنکھوں کے نور، قلب کے سرور۔ بس سنیے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، مائیں بھی ہیں، سنیں اب کون ہے جو آ رہا ہے رخصت کے لیے؟ کون؟ ہم شکل پیغمبر۔ ایک بند یہی کافی ہے رونے کے، اے اہل عزا رخصت اکبر ہے پدر سے، فرزند بچھڑتا ہے شہ جن و بشر سے، سر دیلے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے بسر سے، 18واں سال لپھولے لپھلے ہیں، شادی کے دن آئے ہے تو مرنے۔ بولیے چند جملے، وقت دامن لفظی گنجائش نہیں ہے، بری نہ شہادت نہ رخصت۔ وہ باپ کی خدمت میں آئے، اجازت لی کہ جاؤ پہلے خیمے میں جاؤ۔ جناب زینب تمہاری پھوپھی کا بڑا حق ہے بیٹا، تمہیں گود لیا تھا نا، 18 سال پالا، بڑی محنتیں مشقتیں کی، جاؤ اس ماں سے تو اجازت لو۔ خیمے میں آئے، اجازت لی، ایک جملہ تو کہا ہے، یہ میرے لال بڑی تمنا تھی، یہ بڑی حسرت تھی کہ میرا بچہ جوان ہوگا نا، شادی کروں گا، چاند سی دلہن لاؤں گا، آئے ہے چہرے پر نور پر سہرا باندھا، مگر ہائے تقدیر، سہرا تو نہ دیکھا مگر تیرا لاشا ضرور ہے۔ بس باپ کی خدمت میں آئے، حسین نے رخصت کیا، مگر مولا اپنی جگہ بیٹھے نہیں، اب تک جسے اجازت دیتے تو حسین اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ علی اکبر میں نہ معلوم کون سی خصوصیت ہے کہ آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے کمر پکڑے حسین جا رہے ہیں۔ تو نوجوان بیٹے کو باپ کے قدموں کی ہٹ کا احساس ہوا، ایک بار رہوار رکا، مڑ کے دیکھا بابا آ رہے ہیں، دستے ادب جوڑا رہوار، بابا آنے کی زحمت کیوں؟ مولا نے کہا عجیب جملہ، یہ میرے لال کلیجے میں آگ لگی ہے، یہ بیٹا جا تو رہے، مڑ مڑ کے دیکھتے جانا تاکہ نانا کی زیارت ہو جائے۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، جو لوگ کربلا ہو آئے ہیں انہوں نے وہ مقام دیکھا ہوگا خیمہ گاہ سے کتنی دور ہے جہاں علی اکبر کو برچھی لگی تھی، جو نہ گئے بارے اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کا ہے، ان سب کو زیارت کربلا کرا دے۔ تب آپ کو احساس ہوگا جب کربلا جا کے دیکھیے کہ کتنی دور خیمہ گاہ سے وہ مقام ہے، کتنی دور علی اکبر چلے گئے، اور 3 دن کی تشنگی میں شجاعت اور جہاد کیا۔ بس آج علی اکبر نے بھی انداز بدلا، کیا بدلا کہ اب نصرت کے لیے نہیں بلا رہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، یا بتا علیکہ منی السلام، بابا بیٹے کا سلام آخر قبول کریے، یہ بابا آنے کی زحمت ہے۔ مگر حسین جیسے بیٹے کے آواز کے منتظر تھے، بس سن کے اکبر کا سخن تڑپ جناب سرور، یا علی لب پہ رہا خاص سے پکڑے سے کمر، ٹھوکریں کھاتے چلے دشت کو شاہ مستر، کہتے جاتے تھے یہ ہر گام جناب چاہے جن و بشر، ارے تجھ سے ملنے کو بس شیول و شائل آتا ہے، ابھی مرنا نہیں بیٹا کہ حسین۔
ابھی مرنا نہیں بیٹا کہ حسین آتا، حسین چلے ٹھوکریں کھاتے، یا علی کا نعرہ، اے میرے لال آواز دے دو، 60 ٹھوکریں حسین نے کھائی، ایک دو نہیں، اے میرے آواز دو میرے لال، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہ بیٹا زمانہ اندھیر ہے، آواز دیتے جا رہے اللہ اکبر۔ بیٹا جواب دو، میں بہت بے قرار ہوں، سید ہوں، تشنا لب ہوں، غریب ہوں، دیار ہوں، اہل ستم تو ہنستے ہیں، میں اشک بار ہوں، آفت میں مبتلا ہوں، بلا سے دوچار ہوں، فرزند مصطفیٰ کی ضعیفی پہ رحم کر، یہ نوجوان باپ کی پیری میں اے میرے لمبے گیسوں والے تیرے نثار، کھائے جگر پہ زخم کے بالے تیرے نثار، اے باپ کی ضعیفی کے پالے تیرے نثار، لو بابا کو اپنے پاس بلا لے تیرے نثار، بولو پدر سے تشنہ دہانی کا واسطہ، صورت دکھا دو اپنی جمالی کا۔ بس ارباب ادا حسین پہنچے، بیٹے کا سر زانوں پر رکھا، برچی کی انی بھی جوان لال کے سینے سے نکالی۔ اس روئے کائنات میں پہلا منظر ہے جو حسین نے پیش کیا ہے۔ اب اس تصور میں ابھی رمق حیات ہے، حسین نے تنہا میت اٹھا لی، بچہ نے گام چلے تھے، ایک بار جلتی زمین پر لاشا لٹائے، یہ علی اکبر طاقت جواب دے چکی بیٹا، بچے آتے مدد کو، حسین کو سہارا دیتے ہیں، سمجھو شریف بزم شہ مشرقین، پرسا جوان لال کا دو تم حسین، بس میت لائے، زینب نے رضا بچھا دی، زینب کی رضا سفید تھی، مگر جب علی اکبر کی میت لٹائی گئی، زینب کی رضا سرخ ہو گئی۔ اماں بھائی میرے کڑیے جوان، اے میرے لال علی اکبر اٹھو، آؤ دیکھو میرے گھر کے چراغ، اے میرے ہنسلیوں والے گیسوں والے، اے میرے نوجوان کیا ہوئے ہو گئے۔ بس ارباب ہے۔ اب عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، یہ کون؟ یہ جناب مسلم کے صاحبزادے ہیں دونوں۔ محمد ابن مسلم تو جنگ مغلوبہ میں شہید تھے، اور عبداللہ ابن مسلم میدان جہاد میں گئے۔ سنیے، عقیل کے پوتے ہیں، مسلم کے پوتے، دو بچے مسلم کے کوفے میں شہید، دو کربلا میں۔ اب اس ماں کے دل کی خبر لیجیے، اس کے چاروں بچے شہید ہو گئے، کسی کا ایک اولاد مر جائے اس کی ماں کی زندگی پہاڑ ہو جاتی، مگر یہ چاروں بچے چلے گئے، آغوش خالی ہو گئی، اجڑ گئی۔ عبداللہ آئے، 3 حملے کیے، 97 لوگوں کو واصل جہنم کیا، ایک دو نہیں، بس ایک بار دوران جنگ آپ کی ہتھیلی پیشانی پہ چلی گئی، بس ظالم نے تیر مارا، یہ پیشانی میں ہتھیلی چبھ گئی۔ اب بولیے کیا کرتے ہیں؟ ایک بار حسین کو آواز دیتے ہیں، حسین پہنچے، اللہ اکبر، میت لے آئے۔ اے ارباب ادا، 9 ذی الحجہ کو مسلم کی شادی، 10 کو بچوں کی شادی، اور 11 کو یہ قافلہ اسیر لٹا ہوا تھا۔ اور جب یہ کوفے میں پہنچا ہے تو ابھی دارالعمارہ پر لاش سر مسلم ہے۔ بس ایک بار جناب سکینہ نے کہا، جناب زینب، اے پھوپھی اماں، یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ اے پھوپھی اماں، یہ تو بڑا بےکس لگتا ہے، اے پھوپھی اماں تو بڑا مظلوم ہے، وہ ماں اس سے تو بہت قرابت آتی ہے۔ بس جناب مسلم نے جناب ثانیہ ظاہرہ کو سلام کیا، ادھر بیمار زنجیر جھنک پر سنبھالے چلا، چچا کو سلام علیکم، بس زوجہ مسلم سمجھ گئی یہ میرے والی ہی بیٹھے تھے۔ دارالعمارہ کے پاس آئی، کہتی صاحب تمہارے سامنے فریاد لائے ہوں، صاحب میں خستہ حال فلک کی ستائی ہوں، بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان۔ بس ایک عجیب سوال کر دیے، سوال سنیے، تڑپ جائیے گا اپنے غیرت دار شوہر سے۔ ایک زوجہ سوال کر رہی، کہتی صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟
وہ خستہ تن وہ مضطرب الحال کیا ہوئے، محنت ہوئی تھی جن پہ مہو سال کیا ہوئے، وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے، چاروں کو تم لیے ہو ہمارا کوئی نہیں، اماں کی زندگی کا سہارا۔ بس ارباب سلسلہ آگے بڑھا۔ اب کون؟ جعفر ابن عقیل، یہ جناب عقیل کے بیٹے، مسلم کی شہید کوفے مرے اور بیٹے کربلا میں گئے اجازت لی بھائی سے۔ یہ حسین کا دل و جگر ہے۔ آپ نے تصور کیا مولا کتنی میتیں اٹھا چکے، کتنے زخم کھا چکے، 3 دن کی تشنگی میں کتنی تیز پیاس میں شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عقیل آئے، یہ بھی امام سے اجازت ہے، میدان میں پہنچے۔ حسین آئے، خاندانی روایت کے مطابق جہاد کیا، ایک بار آواز دی بھائی، بھائی کے سرانے پہنچا۔ حسین کا کام میت لانا، زینب کا کام صف اعضا بچھانا، یہ بھائی بہن صبح کے۔ اب کہو محمد ابن ابو سعید ابن عقیل، لیجئے سب بچے چلے، اب کوئی بات نہیں، بس ارباب اب سلسلہ اور بڑھا۔ اب آپ کون؟ اب کون؟ اول محمد، زینب کے لاڈلے کی گود کے پالے ہیں۔ شب عاشور زینب ان بچوں کو زانوں پہ بیٹھائے تھی، انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ کہتی جاتی، اے میرے بچوں، اے میرے گود کے پالو، اے میرے شیرو، کل صبح شہادت ہے، کیونکہ زینب شرمندہ نہ ہونے پائے۔ اے بچوں تم کمسن ہو نا، اے بچوں تم پیاسے ہو نا، فوج اعضا کثیر ہے۔ وہ بچوں نے کہا ماں بے شک ہم کمسن ہیں، ہم پیاسے ہیں، فوج اعضا کثیر ہے اماں، ہماری رگوں میں آپ کا شیر ہے۔ ہم عبداللہ کے بیٹے، جعفر کے پوتے، علی کے نواسے، عباس حسین کے بھانجے ہیں، ذرا ثبوت ہونے دیجئے، وہ جنگ کروں گا جس کی مثال نہ ملی۔ جب صبح ہوئی تو بچے آتے، اماں جان چلیے، معجوم جان سے سفارش کریے، ایک علم ہمیں بھی دے، میرے دادا بھی علم بردار ہو گئے۔ زینب بچوں کو لے کے آئی، اے بھیا یہ شہادت کے لیے مسئلے ہیں، اے بھیا یہ علم چاہتے ہیں۔ حسین نے دیگر کے ٹکڑوں کو رخصت کیا، دونوں بھائی چلے۔ ارے زینب کو دونوں چاند شام کی فوج کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک بھائی سے کہتا بھیا ادھر حملہ ہو، بھیا ادھر حملہ ہو۔ اللہ کا قدم بڑھائے ہوئے، نیمچے اٹھائے ہوئے چلے، چلو انہیں کوفے تلک بھگائے ہوئے۔ فوج میں کمی محسوس، فوج نے دیکھا اگر ایک بھائی یوں ہی لڑتے رہے، دونوں بھائی ایک ساتھ، تو ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے الگ کیا جائے۔ بھائی ادھر ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا ہونا تھا۔ ہائے دونوں چاند لڑ گئے، فوج کو مار گئے۔ حسین نے کہا بعض غضب ہوا، اولو محمد گھوڑوں کو پشتوں پر نظر نہیں آئے۔ اتنے میں آواز آئی، ایک طرف حسین بڑھے، ایک طرف عباس، ایک کی میت حسین، ایک کا لاشا عباس لائے۔ خیمے میں آئے، بہن زینب آؤ، تمہیں دونوں شہزادے رن سے دولہا بن کے آئے گئے۔ بیویوں نے حلقہ کیا، اولو محمد کی میت پر رو رہی تھی۔ اتنے میں علی کی شیر دل لاڈلی زینب آگے بڑھی، عباس کی بہن۔ ایک بار بیویاں سمجھی شاید زینب بیٹوں کے لاشوں پر گرنے آ رہی ہے، مگر یہ زینب ہے۔ آگے بڑھی، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، خاک کربلا پر پیشانی رکھی اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پالنے والے تیرا شکر ہے، تو نے کنیز کہہ دیا کو۔ اب جب مامتا تڑپی تو کبھی اون کے گیسو، کبھی محمد کے رخسار چھوم رہے۔ یہ میرے بچوں کیا رات کے جاگے ہو؟ یہ بچوں یہ گھر کی تہذیب نہیں ہے، بیویاں کب سے تمہیں آواز دے رہی ہیں، اگر کچھ بولو تو۔ یہ میرے لال کیسی نیند ہے؟ بھائی ادھر حسین عباس چلے، چاہتے میتیں لے جائیں باہر۔ ایک بات زینب آگے، بھیا ذرا ٹھہر جائیے، ذرا جی بھر کے قربان تو لے لیجیے، ابھی ماں ان کے صدقے نہیں۔ جاؤ وادی غربت کے مسافر بچوں، صدقے اماں ہو، خدا حافظ۔ رو لیجیے، اس سے بہتر کوئی گریے کا موقع نہیں ملے گا۔ جہاں 72 شہدا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دکھیاری ماں کے رومال کو تر کر دیجئے۔
ارباب عذاب اور سلسلہ آگے بڑھا. اب کون؟ جان حسن تشنا دہن قاسم گل پایا ہے. بس اجازت نہیں مل رہی. قاسم رو رہے دیکھ رہے چچا لاشوں پہ لاش لا رہے, اجازت نہیں دے رہے. ایک بار روتے ہوئے خیمے میں آئے. ام فروہ نے پوچھا بیٹا قاسم تم اب تک گئے نہیں؟ مادر گرامی آپ امو جان سے سفارش کر دیجیے. باجی جملہ گئے بیٹا اب جا تو رہے ہو مگر واپس نہ آنا. تو قاسم اور تڑپے, گریا اور بڑا, آنسو قطرے بازو پہ گرے. بس ایک بار بابا کی وصیت آ گئی. اب وہ تعویذ لے کے قاسم بڑھے. اب حسین جب تک قاسم کو روکے تھے نا, اب روک نہیں سکے. اب قاسم کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں بلکہ لبوں پر تبسم ہے کہ اب تو اجازت ملے گی. مولا نے اجازت تو دی مگر اتنا گلے مل کے روئے کہ چچا بھتیجے غش کھا کے گر گئے. ایک بار غش سے اٹھے, بھتیجے کو گھوڑے پہ بٹھالا, جسم پر ذرا نہیں کرتا پہنے. بس جاتے جاتے قاسم کا گریبان چاک کیا. کہا چچا جان یہ گریبان کہاں چاک کیوں؟ عرب کا یہ دستور تھا نا, جو یتیم ہوتا تھا اس کو گریبان چاک دے. اے میرے لال تم اتنے پیارے ہو, اتنے حسین ہو, اگر تمہاری صورت پر کسی کو رحم نہ ہے تو تمہیں یتیم سمجھ کے چھوڑ. قاسم چلے آگے آگے روح علی ہے, روح حسن شہباز میرے لال چلے میدان جہاد. رجس پڑی جنگ کی. سن یہ چند جملے بس. مگر فوج نے دیکھا تو ان پر قابو پانا بہت مشکل ہے. عباس جس کو فن سکھائے اس کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ پھر تلوار کے آگے کون ہے جو رکے؟ ادرک شامی جو بڑا نامور پہلوان نامی تھا, عمر سعد نے کہا جا, بچے کے منہ جانا میری توہین ہے. میں اپنے چاروں بچوں کو بیچ دیا ہے, سب واصل جہنم. خود گیا ایک بار میں تو اب کام بہت پریشان. بس ایک بار مل کے حملہ کر دیا. ہائے وہ ننھے کمسن قاسم تشنا دہن گل پیرن گل بدن جان حسن گھوڑے بس سمجھ نہ سکا. آواز دیا مودرکنی. حسین بھتیجے کی آواز سن کے اس طرح دوڑے جیسے کوئی شعیر شکار کے لیے جا رہا. فوجوں نے جو عالم دیکھا, اللہ اکبر, فوجیں ادھر کی فوج ادھر, ادھر کی فوج ادھر. قاسم کا جس میں نازک پامال ہوا, آواز دے رہے پر تاریخ میں ملتا ہے کہ فضاؤں میں جسم کے ٹکڑے اڑ رہے تھے, ان سے آواز آ رہی ہے چچا جان ادھر آئیے, یہ چچا جان ادھر آئیے, یہ چچا جان ادھر آئیے. حسین بھتیجے کے سرحد میں پہنچ گئے. اب تردد میں مولا کیسے قاسم کا لاشا اٹھائے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ارباب عزت سن لیجئے دو جملے. کربلا میں دو لاشیں نہیں اٹھیں اور کربلا میں دو لاشیں پامال. کس کی لاش نہیں اٹھی؟ ایک عباس کی, ایک حسین کی. اور لاشیں کس کی پامال؟ ایک حسین کی, ایک قاسم کی. فرق اتنا تھا, حسین کی لاش بعد شہادت پامال ہوئی, قاسم کا جس زندگی میں اب مولا نے ہیبا اتاری, جن کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا, ایک گٹھری بنائی, پوچھ پر رکھ کے خیمے میں آئے. اے ام فروہ آؤ, تمہارا ماں گرد لاچے کے ٹکڑ رہی. اے میرے باری تمہاری صورت کے. یہ قاسم ذرا بولو تو, یہ بیٹا ذرا ماں کے احوال کو دیکھو, یہ بیٹا کورام مزہ ہے. اے میرے لا پردیس میں ماں کے ساتھ. بس ارباب ابو بکر ابن حسن, امام حسن کے دوسرے بیٹے حسین زائد چچا کے ساتھ اجازت لی. امام نے یہ اجازت دی, رخصت کر دیا. بس ارباب اب منزل اور آگے. اب کون؟ محمد ابن علی, علی کے بیٹے جناب محمد حنفیہ کے بھائی ہیں. انہیں تو حسین نے مدینے میں چھوڑا, انہیں اپنے ساتھ کربلا میں لایا. بھائی بھائی کو رخصت کر رہا ہے, بھائی بھائی کی میت اٹھا رہا. بار باب ادا السلام کریے اس ماں کو جو مدینے میں ہے, جس کی وفا کا جوہر کربلا میں کھلا ہے. چاروں شیروں کو اپنے کربلا کے جنگل ہی پالا. کہو ام البنین, جہاں فاطمہ کی عصمت کی نور, زینب کی طہارت کے جہاں اجالا, وہاں ام البنین نے اپنے نام
تاریخ وفا میں ایک نیا باب کھلوایا۔ اللہ اکبر، یہ کردار ام المؤمنین کا تھا۔ ہاں بیٹوں سے کیا کہتی، دیکھو یہ آقا ہے، تم غلام، شہزادو ہم کنیز بن کے آئے، ماں بن کے نہیں۔ آج اس کے شیر کا جوہر کھلا ہے۔ اب کون؟ عبداللہ ابن علی، ام المؤمنین کے بیٹے ہیں، عباس کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کون؟ عثمان ابن علی، لیجیے عباس کے دوسرے بھائی۔ ہر بھائی شہید ہو رہا ہے، عباس دیکھ رہے ہیں، اب منزل اور آگے بڑھی۔ سب سے چھوٹے بھائی کون؟ جعفر ابن علی، لیجیے عباس کے سب سے چھوٹے بھائی اب شہید ہیں۔ اب سناٹا۔ بس ہر باب ایسا سنیے، اب آپ شبیہ تابوت کی زیارت نہیں کریے گا۔ کیوں؟ شبیہ تابوت اس کے ہوتے نا، حسین جس کی لاش لائے تھے اور جس کی لاش دریا پر گئی، ہم اس کا کیا اٹھاتے عالم؟ چند جملے سن لیجئے، سنیے، میں کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہ آج عباس کے زیر علم جو دعا مانگو گے، تمام منت وہ پوری ہوگی۔ حکم الہی ہے، دو فرشتے معین ہیں، جب عباس کے زیر علم کوئی دعا مانگے اس کی دعا کو بھی تک لاؤ، سکینہ کا واسطہ دے کے مانگ لو، زینب کی چادر کا کا واسطہ دے کے مانگو۔ عباس سے دیکھو ملتا کہ نہیں ہے؟ ہاتھ کٹ گئے مگر سخاوت اب بھی جاری ہے۔ اللہ باب العوائد ہے نا۔ اللہ اکبر۔ یار باب اعظم عالم نکلے گا، آپ سے اتنی گزارش ہے کہ دیکھیں بڑے احترام سے بوسہ لیجیے، مگر بوسہ کہہ دیا ہاتھوں سے نہ لیجیے گا، نگاہوں سے لیجیے گا۔ کیوں کہ یہ وہ اس کا عالم ہے جس کے شان قلم ہو چکے ہیں۔ سنیے، جب کوئی نہ رہا تو عباس علمدار آئے امام کے پاس، مولا اب دل سینے میں تنگی کر رہا، اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا عباس جا رہے ہو نا، کانوں میں بچوں کی لطش کی آواز سن رہے ہو نا، ان کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ، اجازت تو ہے تمہیں، مگر عباس پانی اگر لا سکے تو جاؤ۔ اللہ کو سب سے زیادہ جس کا تلوار چلانے کا حق، حسین نے سب سے زیادہ اسی کو پابند بنا دیا۔ یہ مشق و علم نہیں، ہاتھوں میں وفا کی زنجیر عباس کے ہاتھوں میں دے دی۔ عباس تمہیں تلوار نہیں، سلام دے دیا، تلوار لے لی۔ عباس خیمے میں آئے، سکینہ نے مشق دی، علم نے باندھا، فرات کی طرف چلے۔ ایک بار جب چلا شیر تو زینب نے کہا، اے بیویوں آؤ، بیویوں حلقہ کا دیکھو، ہم نے تمہارے پردے داری کی ذمہ داری لی تھی نا پردے کی، اب زینب اس ذمہ داری سے بری ہو رہی ہے۔ ارے جس کے سہارے لی تھی میرا وہ شیر بس ارباب ایسا سن لیے چند جملے۔ عباس گئے، فرات پہ قبضہ کیا، مشق پرید، خیمے کا رخ کیا۔ ادھر بچے بیٹھے ہیں، سکینہ پیاسے بچوں کی قیادت کر رہی ہے، نہ گھبراؤ، وہ میرا چچا آ رہا ہے، وہ میرا چچا آ رہا ہے، بس باپ پہلے پانی تمہیں پلاؤں گی۔ بھائی ایک بار نظروں سے علم اوجھل ہوا، سکینہ تڑپی، پالنے والے میرے ابو کی خیر، پر باب آزاد ہے نہ شالہ قلم، پھر علم بیاں پایا شالہ قلم۔ سنیے، دونوں شان قلم ہو گئے، بچے پیاسے بیٹھے رہے، سوکھا کوزہ ہاتھوں میں تھا۔ سکینہ کے دل پر کیا گزری؟ ایک بار سکینہ نے دیکھا بابا کمر پکڑے ہوئے دریا کی طرف جا رہے، بس سکینہ سمجھ گئی۔ حسین آگے بڑھے، بھائی کا بازو لیا، اٹھایا، آگے بڑھے، لائنا شانہ قلم لیا، اسے گود میں لیا۔ اے ارباب اعضاء، آج حسین کی آغوش میں جو بازو ہیں، کل شفاعت کے لیے روحر فاطمہ کی آغوش میں عباس کے کٹھے بازو ہوں گے۔ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو،
شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، موفق ہوا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں کو جگر تھام کے خم۔ اکبر سے کہا کر دو گرے باندھ دو پارا، ہم سوگ میں ہے مارا گیا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، فرما کہ یہ حضرت نے امامے میں اتارا، آفت میں پڑی پانی کی محتاج سکینہ، دنیا میں یتیم ہو گئی برسات سکینہ۔ عباس آگے بڑھے، حسین پہنچ گئے، حسین پہنچ گئے، حسین کے زانوں پر عباس کا سر۔ یہ زانو نہیں ہے حسین کا، یہ ممبر ہے، یہ موت کی ہچکی نہیں ہے عباس کو آ رہی، یہ تقریر وفا سنا رہا ہے۔ بس ارباب اعضا اے سنیے چند جملے۔ اب حسین نے ایک جملہ کہا، اے عباس کوئی خواہش کوئی وصیت؟ کہ مولا ایک وصیت ہے، میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا عباس بھائی تو تمہاری وصیت پوری کرے گا، مگر جاتے جاتے میری بھی ایک تمنا سن لو۔ کہا آقا جلد فرمائیے کیا ہے؟ یہ آقا وقت بہت کم رہ گیا۔ کہا بھائی عباس ایک بار بھائی کہہ کے پکار دو۔ کہا آقا اس کے لیے مجبور نہ کریے گا، مدینے جولتے وقت اللہ اکبر روضہ نبی پر مانے سر پر ہاتھ دے کر یہ آقا اماں آئے لیں، اماں مدینے میں، اے عباس اگر ام المنین کہہ دیں تو کہہ دو گے؟ میں ایک بار زمین مدینہ کو حکم دیا، ایک بار زمین مدینہ بلند ہوئی، جنت بقی میں منزلوز میں ام المنین ہے، بیٹھی ہوئی ایک بار کہا عباس دیکھو وہ مادر گرامی ہے، وہ بعد اماں آقا مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی کہہ دو، یہ اماں آپ نے کہا تھا یہ آقا ہے تم بلا ہو، یہ اماں ایک طرف امام کی اطاعت ہے، یہ اماں ایک طرف آپ کا حکم ہے، یہ اماں میں کیا کروں؟ بھائی ام المنین نے کہا اے عباس ایک بار بھائی کہنا، ادھر بھائی کہا، بھائی کی آغوش میں بھائی کا دم نکلا، خون بھرا پرچم اب حسین اے اب حسینہ اب علم رکھ دو، علمدار۔ بس ارباب اب اور کچھ سلسلہ، اب علم کی بھی وزارت نہیں ہوگی، اب تو اور سناٹا ہو گیا۔ اب بھی محسوس ذرا فضا میں کوئی ماں اپنے لال کو جھولا جھلا رہی ہے، وہ مائیں جن کی آغوش میں بچے ہیں نا، ذرا آغوش سے اپنی خبردار رہے۔ اب کوئی نہیں، سناٹا، اداسی، بے کسی۔ حسین حالم ناصر اللہ کی آواز بلند کر، آواز علی اصغر کے کانوں میں گئی، اپنے کو جھولے سے گرایا، اہل حرم میں گریا برپا ہوا، حسین خیمے میں آئے۔ بہن رونے کیا سبب؟ ابھی تو حسین زندہ ہے۔ بھیا جب سے آپ نے استغاثہ فرمایا علی اصغر اپنے کو جھولے میں سامان نہ سکے، بھئی یہ تیز گرمی، یہ دھوپ، اللہ یہ لو کا عالم، یہ 3 دن تھی ٹچ لگی، یہ کم سنی، یہ نازک دانی، ارے علی اصغر کے لیے کافی تھی۔ بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا، نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ ہنسلیوں والا، کہ دھوپ میں گرمی کے ہرن ہوتا تھا کالا، دامان ابا چہرہ فرزند پہ ڈالا، روتے تھے تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر، ہر گاؤں پہ دامن کی ہوا دے۔ آئے حسین میدان میں ہاتھوں پہ بلند کیا، سوال آپ نہیں، حجت تمام حسین کر رہے ہیں، یہ سوال آپ نہیں ہے، حجت تمام کر دیں۔ ایک بار جناب علی اصغر کا بیٹا تم بھی تو حجت خدا ہو، بس سوکھی زبان خشک لبوں پر پھیرنا تھا کہ ایک فوج میں کوہرام ہوا، ادھر عمر سعد ہرملا کی طرف بڑھا، اقتل کلام حسین، ادھر تیر چلا، حسین بھی دیکھ رہے ہیں، علی اصغر بھی کتنا مطمئن باپ کے ہاتھوں پر ہے، اگر تیر نشانے سے خطا کر جاتا تو علی اصغر میں کچھ جنبش ہوتی، تیر کا خطا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، جیسے مطمئن حسین ثابت قدم ویسا ہی علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر ہے۔ بھائی ادھر تیر چلا، بچے نے مسکرا کے گلا پیش کیا، استقبال کر لیا، حسین کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہوا، خائے اللہ اکبر، ننھا سا لاشا ہے، چلو میں خون ہے، چہرے پہ حسین لگا رہے ہیں۔ یا ارباب اعضا، حسین کا بازو بھی زخمی، علی اصغر کا گلا بھی، یہ کیسے تھا؟ اگر حسین بچے کو اس طرح لیتے تو علی اصغر کا گلا زخمی ہوتا، حسین کا بازو نہیں۔ معلوم ہوتا حسین بچے کو چھاتی سے لگائے تھے اور تیر کا سارا زور مولا نے اپنے بازو پر روکا، ورنہ ننھا گلا فضاؤں میں پرواز کر اب انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضن بقضائی و تسلیما لامر۔ خیمے میں آئے رباب دنیا مرثیہ پڑھا، کیا اس دل کے بھی بچے حسین اب میت لیے جا رہے ہیں؟ چلے امام امم لے کے لاش اصغر، پسند کر کے لحد کی جگہ مدینہ تر، بنا کے چھوٹی سی ایک قبر بادل مستر، سپرد کر کے تہے خاک اپنا نوز نظر، لحد کے پاس شاہ مشرقین بیٹھ گئے، ارے زمین کو سونپ کے لاشا حسین بیٹھ گئے۔ بس ارباب صاحب اب کون ہے؟ اللہ عبداللہ ابن حسن، ایک بچہ اور در خیمہ پر بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ قاتل میرے چچا پر حملہ کر رہا ہے، بچہ آگے بڑھا، بازو کو اپنے دے دیا، قاتل نے تلوار ماری، بچے کا بازو قلم ہو گیا، بہرملن وہ تیر مارا جو سینے پر لگا، حسین کے پر تھی، بچہ شہید ہو کے تڑپ رہا ہے۔ بس ارباب نہ کوئی مونسو یاور، نہ کوئی یاور ناصر و یاور، نہ مونس و غمخوار، نہ کوئی حاجب و درباں، نہ کوئی خدمتگار، اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار، نہ پیدلوں کی صفیں ہیں نہ مرکبوں کی قطار، مقام ہوں کا جدھر بھی نگاہ اڑتی ہے حضور کے در دولت پہ خان۔ اب کوئی نہیں، تنہا آپ کا امام رہ گیا، لاشیں اٹھانے والا۔ اب حسین بچن جملے سنیے، زینب نے کہا بھیا خیمے میں آئیے، بیویاں آپ کے منتظر ہیں۔ حسین خیمے میں گئے، بیویوں نے حلقہ کیا، حسین نے سب کو الوداع کہا، سلام آخر کیا۔ ایک بار حسین نے سکینہ کو آغوش میں لیا، پیار کیا اور زینب کے حوالے کیا، بہن میری امانت سے خبردار رہے، میری شہادت کے بعد اگر پانی میسر ہو تو سب سے پہلے سکینہ کو پلانا۔ یہ کون سکینہ سنیے گا، کتنے ظلم سے امام زمانہ حضرت ناجیہ میں فرماتے، سلام اس بچی پر جو کربلا سے شام تک تماچے کھاتے کھاتے جس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ آگے آگے زینب، پیچھے پیچھے حسین۔ اس خیمے میں جہاں سید سجاد عالم کشف میں ایک بار سجاد بچے آنکھیں کھولو، رخصت آخر کو آنکھیں تو کھولی باپ کو پہچانا سے۔ بھائی روزے والوں، آج تم حسین کے عزادار، حسین نے تمہیں 1400 سال پہلے وقت رخصت یاد کیا۔ سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، شرط وفا یہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کہتے، اے مولا اس وقت ہم آپ کو یاد تھے، ارے ان غلاموں کا بھی سلام قبول۔ یہ میرے مہمان، میرے تشنہ دہن، میرے بے کفل غریب الوطن۔ بس ارباب بات چند جملے، وقت نہیں ہے۔ وہ حسین آئے، اب خیمے سے نکلے، اس طرح برآمد ہوئے شیخ خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ اب دلدل کے پاس کھڑے ایک ایک جری کو آواز دے رہے، کہاں میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب تک ایک کہ میت حسین اٹھاتے تھے، آج حسین کو کوئی رہوار پر بیٹھانے والا نہیں۔ وہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہیں تھا جو تعمیر کعبے توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی یہ باغ دامن کو، لاز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال بھیا خدمت کے لیے بہلا بچہ نہیں۔ بس حسین میدان میں پہنچ گئے، خطبہ دیا، حجت تمام کی، ورنہ بھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریب۔ حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگے تھی، چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر، او خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر، پسر فاتح صفین و خنین آتا ہے، لطفے باندھ کر روکو کہ حسین۔ مولا نے تو سگانے کی جہاد کرنا شروع کیا۔ 3 دن کا پورا پیسہ امام، 71 لاشیں اٹھانے والا، علی اصغر کی لحد بنانے والا،
علی اکبر کے سینے سے پرچی کے نہیں کھینچنے والا حسین یہ کہہ رہے تھے کہ آئی رسول حق کی صدا، تمہاری جرت و ہمت کے مصطفیٰ ہو فدا، جو فرض آئے نہ بیٹا کرو وہ فرض ادا، حسین روک لو شمشیر آبدار خدا، وفا وعدہ میں اب کیا درنگ ہے بیٹا، ارے نماز عصر پڑھو وقت تنگ ہے بذوالفقار روکی، باقی فوجیں سمٹی گئی نہ سے، کئی تلوار کئی پتھر، سیدہ کا لال خون میں ڈوبا جھوم رہا ہے، اے فاطمہ آئیے سوار دوش نبی، پشت دلدل سے زمین میں آنے والا ہے، اللہ اکبر، پہلو شگافتا ہوا خنجر سے ہے غزہ لیجئے بس حسین گھاس پر جھومنے فاطمہ آئی ہوں، کیا جب فاطمہ میرے لال کل تو سوتا تھا تیرے سرانے پانی رکھ کے سوتی تھی، چکی پیس کے پالی تھی، دھوپ پڑتی تھی اپنا ریدا کا سایہ کر، اے میرے تشنہ دہن، اے میرے غریب الوطن، اے میرے گود کے پالے حسین تھا، ماں کی آنکھوں سوارے دوش نبی پشت دلدل سے آیا، امام صبح کہتے سلام الشہید، جس کا جسم نہ گھوڑے کے زین پر ہے، نہ زمین پر تیروں پر معلق ہے، سجدہ الہی میں ہے، زلزلہ کعبے کاٹ رہا ہے، شاید بے زبانی سے کہہ رہا مولا نماز عصر پڑھئے ہم پڑھا رہے ہیں، ہر تیر اپنے جسم لیں گے، جب نمازی کا سر سجدے میں قلم ہوا، دلدل آگے بڑھا، پھول حسین سے پیشانی لی، خیمے کا رخ کیا، سکینہ باپ کے انتظار میں بیٹھی تھی، بابا بھی لگ رہے، اے بوبی اماں عصر کا وقت گیا بابا نا، اے قدلے میں دلدل نے آواز دی، سکینہ دوڑی آئی، اے دلدل میرا بابا کا، اچھا اتنا بتا دے جب میرا بابا شہید ہو کیا اس کو پانی ملا تھا؟ اے بی بی حسین پیاسے شہید، اے کربلا کے شہید و سلام، اے میرے تشنہ دہن حسین بے کفسا، مولا کوئی خدمت نہ کر سکے، اے مولا حضرت گریا رہ گئی، اے مولا حضرت ماتم رہ گئی، اے حر کی خطاؤں کو بخشنے والے، ہم عزاداروں کو بھی خطاؤں کو معاف کریے، اے حضرت حجات اپنے جد کا پرسہ لیے، مولا ان عزاداروں کو پھر زبان رکھے، اللہ للہ واللہ ناظرین آپ نے سماعت فرمائے شہر اعزاز لکھنؤ سے براہ راست نشریات کے حوالے سے خدیجہ ٹی وی پر یہ ٹرانسمیشن آپ کے ذوق سماعت کے لیے نظر کیا جا رہا تھا، اور یہاں پر انجمن شبیریہ جس طریقے سے اس 72 تابوت کی ایک قدیمی روایت کو آگے بڑھا رہی ہے، اس امام بارگاہ آصفی سے براہ راست نشریات کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ ہماری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھیے کہ اگلے پروگرام کے ذریعے کسی اور شخصیت کے ذریعے پھر ہم آپ سے روبرو ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔